کسی انگریز مسلسل کی بات نہیں کرتا. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اس نے کتاب کا آغاز ہی ذکر مصطفیٰ سے کیا. ارے تکبیر، ارے رسالہ، ارے غوثیہ. کتاب کا آغاز ہی ذکر مصطفیٰ سے کیا اور گویا اس نے تسلیم کیا کہ پوری انسانیت میں سے میں نے 100 کو چنا اور جب 100 کو کنگالا تو محمد نبی کو چن لیا. پوری انسانیت کے 100 سردار ہیں اور ان 99 کا سردار بھی مصطفیٰ ہے. اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر اس نے ایک جملہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular level. وہ کہتا ہے محمد عربی کے غلام سنو، تم اگر کہو کہ تمہارا نبی سب سے اونچا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے امتی کو اپنا نبی اونچے نظر آتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے عقیدت کی بات کر رہے. وہ کہتا ہے میں تمہارے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی سے عشق بھی نہیں کرتا. میں عقل کا چراغ لے کے نکلا تھا کہ مطالعہ کر کے دیکھو عقل کی دنیا میں سب سے اونچا کون. وہ کہتا ہے عاشقان مصطفیٰ مبارک ہو. عاشقوں اگر تمہیں مصطفیٰ سب سے اونچا نظر آتا ہے تو عقل والوں کو بھی مصطفیٰ ہی اونچا نظر آتا ہے. عقل کی دنیا میں بھی مصطفیٰ اونچا ہے، عشق کی دنیا میں بھی مصطفیٰ سب سے اونچا ہے. اللہ تو ہم وہ کتابیں غیر امام الانبیاء کی سیرت کا مطالعہ کر کے آقا کی عظمتوں کو سلامی دے رہے ہیں. اور جن کے ہر گھر میں قرآن پڑھا ہے وہ صرف پڑھا ہے، اسے پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اور ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن پڑھا نا تو سائنس کی ترقی میں پیچھے رہ جائے. اور ہمارے شیطان جو ایمان اقتدار میں بیٹھے وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں، جو کہ قرآن سے تعلق اور واسطہ نہیں، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیکورڈ ہو جائیں اگر قرآن کے پیچھے چلے، پیچھے رہ جائیں. لوگوں سنو، بعض یہ جان سمجھتے ہیں کہ سائنس میں اور قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن ہے، تصادم ہے. یہ بھی غلط ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. قرآن میں سائنس میں کوئی تصادم نہیں. میں اس پر دلیل دوں گا. اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ بحری جہاز اور ریلوے ٹرین میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ وہ سمندر سے باہر نہیں چلتا، یہ سمندر کے اندر نہیں چلتا. ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا؟ اس کا حلقہ اور ہے، اس کا حلقہ اور ہے. میں نے عرض کیا نا، جہاں سائنس کی انتہا ہے وہاں سے دین محمدی کی ابتدا. ٹکراؤ تب تک ہوتا ہے بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے جب تک سائنس بھٹکتی رہتی ہے، گمراہ رہتی ہے. کوئی تھیوری پیش کرتی ہے سائنس، جب تک سائنس گمراہ رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، تب تک قرآن سے کنٹراڈکشن رہتا ہے، تصادم رہتا ہے. لیکن جب سائنس کی کوئی تھیوری قرآن کے دامن میں آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم سائنس صراط مستقیم ہو جاتا ہے. سائنس کس بات پہ تحقیق کر رہی ہے؟ اس یونیورسل سسٹم پہ کہ یہ کائنات کا نظام جو ہے اسی پہ کر رہی ہے. کبھی ستاروں پہ، کبھی نباتات، کبھی جمادات، کبھی حیوانات، زمین سے آسمان تک یہ جو ہے نا یونیورسل سسٹم، سائنس اس میں تحقیق کر رہی ہے. میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سائنس میں اور قرآن میں کوئی تصادم نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ کائنات کیا ہے؟ ایکشن آف گاڈ، اللہ کا عمل ہے، اللہ کا فعل ہے. یہ کائنات پوری کیا ہے؟ یہ اللہ کے فعل کا جلوہ ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا قول. اور قول اور فعل میں تصادم ہو جائے یہ عیب ہوتا ہے. کہتے ہیں فلاں کے قول اور فعل میں تضاد ہے تو یہ عیب ہوتا ہے، اور وہ ہر عیب سے بات ہے. قرآن میں اور سائنس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں. ہاں سائنس گمراہ رہتی ہے، ٹکراتی ہے. جب قرآن کے دامن میں چھپ جائے پھر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی، اور اسے ایسی پناہ مل جاتی ہے کہ جو لکیر فکر محمدی کھینچ لے سائنس اس سے آگے تصور بھی نہیں کر سکتی. اس پر میں مثال دے رہا ہوں. ایک وقت تھا کہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ کوئی بھی مادی وجود، یہ جو گریویٹیشنل لا ہے نا، کشش ثقل کا قانون،
اس کشش سے، زمین کی کشش سے کوئی بھی مادی وجود اوپر نہیں جا سکتا، باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ زمین کی کشش ہر مادی وجود کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ہم پتھر اوپر پھینکتے ہیں پھر تیزی سے نیچے آتا ہے، کیوں؟ زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل لا، گریویٹی آف سرفیس، کہ زمین کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ قانون سائنس نے پیش کیا اور سائنس اچانک اٹھ کے کوئی قانون نہیں دیتے، اس کے پیچھے ان کی بھی صدیوں کی تحقیق ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سائنس کتنی کمزور ہے۔ یہ سائنٹیفک قانون تھا، لا تھا کہ کوئی مادی وجود زمین کی اس گریویٹی سے نہیں نکل سکتا، اور سر سید احمد خان جیسے لوگ اور دیوبندی علماء انہوں نے سائنس کے اس قانون کو سامنے رکھا۔ امام الانبیاء کے معراج جسمانی کا انکار کر دیا، کہنے لگے سائنس تحقیق کر کے کہہ رہی ہے کہ کوئی مادی وجود اس گریویٹی آف سرفیس سے نہیں نکل سکتا، تو حضور اپنا بشری وجود لے کر اوپر کیسے نکل گئے؟ انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں کہ حضور جسم کے ساتھ گئے، ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور کو معراج منامی ہوئی، خواب میں حضور نے معراج۔ سر سید احمد خان جیسے لوگ اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے پروفیسر کہ جو مروبیت کا شکار تھے اور سینے میں اس کے مصطفیٰ نہ تھا، وہ کہنے لگے حضور نہیں نکل سکتے، گریویٹی روک لیتی۔ اور سائنس نے صدیوں کی تحقیق کے بعد یہ قانون پیش کیا تھا کہ سن لیں، سائنٹیفک لا جس کو کہتے ہیں نا سائنسی قانون، وہ تب تک نہیں بنتا جب تک سائنس 4 تکڑیوں پہ تول نہ لے۔ یعنی کتنی تحقیق کر کے سائنس بات کرتی پھر بھی غلط ہو جاتی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سائنٹیفک لا تھا قانون۔ پہلی تکڑی کیا؟ ہائپوتھیسس، ایک مفروضہ جنم لیتا ہے سائنسدانوں کے ذہن، پھر اس پہ تحقیق کرتے، اس کو ایکسپیریمنٹ پہ تکڑی پہ تولتے، تجربے کی تکڑی پہ، پھر اس کو آبزرویشن کی تکڑی پہ تولتے، مشاہدے کی تکڑی پہ، پھر انفیرنس کی تکڑی پہ تولتے، اخذ نتائج کا مرحلہ، پھر سسٹمیٹائزیشن آف انفیرنسز اس تکڑی پہ تولتے، تنظیم نتائج کا مرحلہ، ان 4 تکڑیوں پہ تولتے، اور پھر امریکہ میں، چائنا میں، جاپان میں، روس میں سارے سائنسدان اپنی لیبارٹریوں میں بار بار اس پروسیس سے گزرتے، اور جب عالمی سطح پر سائنسدان ایک نقطے پہ متفق ہو جائے، امریکہ کے، رشیا، جہاں، اور پکار اٹھے کہ یہ نتیجہ ٹھیک ہے، وہ سائنٹیفک قانون بن جاتا، وہ سائنس کا قانون بنتا۔ گریویٹی آف سرفیس کہ مادی وجود اس گریویٹی سے نہیں نکل سکتا، یہ سائنس کا قانون بنا ہوا تھا۔ سر سید احمد خان اور علماء دیوبند کہنے لگے سائنس ٹھیک کہہ رہی ہے، اور حضور نے معراج خواب میں کی، مگر بریلی سے آواز آ رہی تھی، گولے شریف سے آواز آ رہی تھی، اہل سنت کے مصلی پہ بیٹھا ہوا ہر امام اور خطیب کہہ رہا تھا سائنس غلط کہہ رہی ہے، حق وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے کہا۔ یہ کنٹراڈکشن کا مقابلہ ہو رہا تھا عاشقوں میں، قرآن والوں میں اور سائنس والوں میں۔ یورپ سے آواز آ رہی تھی نہیں جا سکتے، بریلی سے آواز آ رہی تھی جا سکتے، رشیا کہہ رہا تھا نہیں جا سکتے، گورا بول رہا تھا جا سکتے۔ کنٹراڈکشن تھا۔ اسی صدی کی بات کر رہا ہوں، نئی سیٹلائٹ آئی، سائنس کی مشینری نہیں آئی، تحقیق بھی بلوغت کی طرف بڑھتی چلی گئی، نئے سائنسدان آئے، سیٹلائٹ کا نظام نیا بنا، آبزرویٹریز نہیں بنی، رسدگاہیں نہیں بن گئی۔ انہوں نے سوچا رشیا، چائنا، جاپان کے سائنسدانوں کہ ہم دوبارہ تحقیق کریں کہ یہ تھیوری غلط ہے یا صحیح، نکل سکتا ہے کہ نہیں۔ جب سائنس سن 1971 میں یا 61 میں آئنسٹائن، ایڈورڈ ایلڈر، مارٹن کولن، یہ 3 امریکہ کے سائنسدان چاند گاڑی میں بیٹھے اور اس گریویٹی سے نکلے اور چاند پر پہنچے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تب دنیا کے سائنسدانوں کے سر شرم سے جھک گئے اور پوری دنیا پکار اٹھی کہ اگر طاقت ہو تو اس گریویٹی سے نکلا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا نا تیرے پاس اپالو کی
سائنسدانوں کے سر جھک گئے کہ سائنس غلط کہتی رہی ہے، حق وہی تھا جو حضور کی زبان سے نکلا تھا۔ ایک اور قانون پڑھایا جاتا اور بی اے تک ہم نے پڑھا، دا سن اسٹیشنری کے سورج ساکن ہے، سورج رکا ہوا ہے، اور یہ بھی سائنٹیفک لا بن گیا، پوری دنیا کہہ رہی ہے سورج رکا ہے، مگر جنہیں آپ کہتے ہیں یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ پسماندہ ہے علماء، ان کی دوڑ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے۔ سنو اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کی سائنس کہہ رہی تھی سورج رکا ہوا ہے، اور مصطفیٰ کا علم رکھنے والے حضور شریعت یہ عالم کہہ رہے تھے نہیں سائنس غلط کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے رکا ہوا نہیں۔ علماء کے پاس بھی آبزرویٹریز تھی، تجربہ گاہیں تھی، سیٹلائٹ کا نظام کہاں تھا؟ صرف سامنے رسول کو قرآن کھولا ہوا تھا۔ وہ باتیں جو امریکہ کے سائنسدان انہیں سمجھ نہیں آئی، وہ مصطفیٰ کے مسلح کے ایمان کا مطلب۔ انہوں نے کہا سورج رکا ہوا، یہ لیٹسٹ تھیوری دے رہا ہوں، جدید نظریہ جو سائنس نے پیش کیا، پوری دنیا کے سائنسدان انہوں نے کہا اس پر بھی تحقیق کی جائے۔ جب اس پر تحقیق کی تو جو نتیجہ آیا نہیں تحقیق، سب کے سر شرم سے جھک گئے اور پکار اٹھے کہ سائنس جو کچھ کہتی رہی کہ سورج رکا ہے وہ غلط تھا۔